حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کنیت ابو حمزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو نجار سے تھا جو انصار مدینہ کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ کے اکثر افراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے قبل توحید و رسالت کے علم بردار ہو چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی بیعت عقبہ ثانیہ سے پیشتر دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اقامت اختیار فرمائی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ انس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے شہرت پائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت احسن انداز سے انجام دیا۔ آپ کم و بیش 10 برس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ اس شرف پر ناز رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پہلے در اقدس پر حاضر ہوتے اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت سے انیس کہہ کر مخاطب فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی خفا ہوئے اور نہ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کثیر اولاد سے نوازا تھا اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک دعا کی اور آخر میں یہ کلمات زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، اے اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ 2 باتیں پوری ہوئیں اور تیسری کا منتظر ہوں۔ مال کی یہ حالت تھی کہ انصار میں کوئی شخص ان کے برابر مالدار نہ تھا۔ اولاد میں اس قدر برکت تھی کہ آپ کے بیٹوں، بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے مکان پر رہتے اور اپنے بیٹوں کو خود تعلیم دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تابعین میں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کا اثر تھا۔ تعلیم و تعلم کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ماہر تیر انداز بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو خود تیر اندازی سکھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت فیاض تھی۔ آپ نہایت ملن نثار اور صبر و استقامت والے تھے۔ گفتگو بہت سادہ اور راست گوئی سے فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث روایت کرنے میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قلم بند کرنے کی تلقین فرمائی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لکھ کر محفوظ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 93 ہجری میں وفات پائی۔ بصرہ میں وصال فرمانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ آخری صحابہ ہیں۔